قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک قصہ جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کی آخر کی آیتیں اس وقت ہمارے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب باپ اور بیٹے دونوں باہم مل گئے، بھائی سب آپس میں مل گئے، پورا خاندان آپس میں مل گیا، اس موقع سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جاہ و جلال اور ان کا بلند رتبہ کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے، کہاں وہ مصر کا کنواں اور کہاں وہ کنعان کا کنواں اور کہاں آج مصر کی حکومت، اتنے بلند رتبے پر پہنچ گئے. وہ 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں ان کو دیکھا تھا، آج نبوت پر فائز ہو گئے. یہ سب باتیں جب بھائیوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھی تو ان کے سامنے جھک گئے اور ان کے سامنے سجدہ کیا. جیسا کہ پچھلی مجلس میں آیا تھا کہ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ ہے. جیسے ہماری شریعت میں سلام ہے، ان کے وہاں سجدہ تھا. ہماری شریعت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفے، وہ تمام چور دروازے بند کر دیے جہاں سے شرک آ سکتا ہے. بہت سی چیزیں جو پہلی امتوں میں جائز تھی، جیسے سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہمارے یہاں صرف اس لیے منع کر دیا گیا سجدہ تعظیمی
چونکہ یہ آئندہ جا کر شرک کا دروازہ کھول سکتا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ نے چاہا کہ عجمیوں کو دیکھ کر روم اور ایران کی سلطنت میں جیسے وہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کو دیکھ کر وہ آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش بھی کی کہ آپ اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کا منع کر دیا بلکہ یہاں تک فرمایا آپ نے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کو بھی سجدہ گاہ مت بنانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذات اقدس اور اطہر کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ تم میری قبر کو سجدے کی جگہ مت بنا لینا، جیسے پہلے کے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنایا اور گمراہ ہو گئے وہاں سجدہ کر کے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق میرا اور آپ کا اور اس امت کے ہر فرد ہر ایمان والے کا یہ ایمان ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی ذات انسانوں میں نہیں ہو سکتی، انہوں نے یہ فرمایا کہ میری قبر پر بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ کے بعد آنے والے آپ کے پیروکار آپ کے متبع چاہے وہ اپنی جگہ کتنے بھی بڑے ولی اور بزرگ کیوں نہ ہو، ان کی قبروں پر سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے امت کو منع فرمایا۔ جب یہ سب لوگ سجدے میں جھکے سجدہ تعظیمی کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی ہے، اور اس کے بعد وہ آیتیں پوری ہوئی اور انہوں نے اپنے کچھ تذکرے کیے کہ پچھلے سالوں میں کیا ہوا۔ اس کے بعد آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے میرے رب آپ نے مجھے حکومت کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا، مشکل اور الجھی ہوئی باتوں کو سلجھانے کا فن آپ نے مجھ کو عطا فرمایا۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ آج خوشی کا موقع آیا تو خوشی کے موقع پر انسان کی فطرت ہے سب سے پہلے وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، خوشی کے موقع پر سب سے پہلے وہ اپنے حقیقی مالک کو بھول جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ساری نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے مجھ کو یہ حکومت اور بادشاہت عطا کی۔ یوسف میں کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی کہ وہ کنعان کے کنویں سے اٹھ کر مصر کا حاکم بن بیٹھتا، آپ کے کرنے سے ہوا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے کہ خوشی میں آخرت کو یاد رکھنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ خوشی کے مارے آخرت کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، یہ کسی ایمان والے کا شیوا اور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں 2 عیدوں کے موقع سے روزانہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن 2 عید جب آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ایک نماز ایکسٹرا زائد پڑھوائی جاتی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ مسلمان خوشی کے موقع پر بھی آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے۔ اور مسلمان خوشی کیسے منائے گا؟ عبادتوں کو بڑھا کر خوشی منائے گا۔ تو عام دنوں میں 5 رکعت 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عید کے دن اللہ نے 6ٹھی نماز بھی پڑھوائی تاکہ بندوں کو یہ پیغام جائے کہ خوشی میں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، خوشی میں شریعت کو بالائے طاق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو بھی یاد رکھا اور آخرت کو بھی یاد رکھا، چنانچہ آگے فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آپ مجھ کو اسلام یعنی آپ کی فرما برداری کے ساتھ دنیا سے اٹھانا اور مرنے کے بعد اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ توفنی مسلمہ، آپ مجھے اسلام کی حالت میں اپنی فرما برداری کی حالت میں مجھے موت دینا۔ یہ دیکھو نبی ہیں، اور نبی کے سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کے لیے دنیا میں ہر آدمی کے لیے کفر کا امکان ہے، یعنی وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت چھین لی جائے اور وہ کافر ہو جائیں،
ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو ایمان کی دولت اللہ کبھی بھی چھین سکتے ہیں، لیکن نبیوں کے متعلق اس امت کا عقیدہ ہے کہ نبی سے ایمان کی دولت کبھی نہیں چھینی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں کافر ہونے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی آخری زندگی اور آخری عمر اور موت سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، اس لیے کہ اپنی امت کو پیغام دینا ہے کہ جب تک یہ ظاہری آنکھیں بند نہیں ہوئی ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی زندگی کا جب بالکل آخری وقت آیا اور ان کے بیٹے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آخری گھڑی تھی، بیٹے نے ان سے کہا کہ ابو جان کلمہ پڑھ لیجئے، اور بیٹے نے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وہ بیٹا پڑھتا رہا، تو امام احمد بن حنبل فرماتے تھے ابھی نہیں، بیٹا پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہے ابھی نہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا ہو گیا، ابا کیوں منع کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے سے؟ پھر تھوڑی سی بے ہوشی دھاری ہوئی، اور اس کے بعد جب دوبارہ ہوش آیا تو ٹھیک ٹھاک حالت تھی، تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں منع کر رہے تھے؟ کہا میں تم کو منع نہیں کر رہا تھا، وہ شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ یوں کہہ رہا تھا کہ احمد تم تو میرے ہاتھ سے نکل گئے، تم میرے ہاتھ سے بچ گئے، ورنہ میں نے اچھوں کو پٹخنی دے کر گمراہ کر دیا ہے، میں تم کو گمراہ نہیں کر پایا، تم میرے ہاتھ سے بچ گئے۔ تو اس پر احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ جب تک موت نہ آئے میں بچا ہوا اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں، توفنی مسلمہ، کہ اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے، اس لیے کہ زندگی کے آخری لمحے کا اعتبار ہے، آخری لمحہ جیسا جائے گا ویسی زندگی اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا، اور آخری لمحہ کیسا ہوگا کہ آخری لمحہ ویسا ہوگا جیسا دنیا میں زندگی گزارے۔ حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ ایک آدمی 20 روپیہ کرتے کرتے اس کا انتقال ہوا، وجہ کو بازار میں اکھا دن پورا دن وہ دنیا 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 بولتے رہتا تھا، تو موت کے وقت بھی دنیا اس کی زبان پر آئی۔ تو جیسی زندگی ہوگی ویسی آخری گھڑی ہوگی، اور جیسی آخری گھڑی ہوگی ویسا اللہ کے یہاں انجام ہوگا۔ احادیث میں بعض مرتبہ بعض لوگوں کے متعلق لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک غزوے میں جہاد میں ایک آدمی کو دیکھا جو بہت زیادہ ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ہر جگہ آگے بڑھ جاتا تھا۔ صحابہ نے آپس میں چرچا کیا کہ دیکھو کیا جہاد کر رہا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے میدان میں جہاں اس کا گھوڑا نہ پہنچتا ہو۔ صحابہ یہ چرچا کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ صحابہ کو یقین تو سب کو آ گیا، حضور کی بات پر کسے یقین نہیں آتا، لیکن ایک صحابی اس کے تجسس کے لیے کہ آخر دیکھے تو کس عمل کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنمی فرمایا، اتنا اچھا جہاد کر رہا ہے اور اسے جہنمی کہا گیا۔ تو وہ پیچھے چلے، انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی برابر جہاد کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر کوئی زخم نہ آیا۔ پھر جب بہت زیادہ زخمی ہو گیا تو اپنے زخم کا درد برداشت نہیں کر پایا وہ آدمی، اور اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اور اس کی نوک سینے پر رکھ کر اس پر لیٹ کر خودکشی کر کے مر گئے۔ وہ صحابی دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے سوا کوئی۔ کہا کیا بات ہو گئی، یہ گواہی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا میں اس کے پیچھے گیا تھا اور میں نے یہ منظر دیکھا۔ تو بھئی آخری حالت کا اعتبار ہے، بعد میں لوگوں نے حالات میں نکالا کہ یہ آدمی دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، منافق تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی۔ تو آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی بھر ایمان اور اسلام کی راہ پر اپنے آپ کو سمجھتا رہتا ہے، اور اخیری بھی لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان سلب کر دیا جاتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے۔ کبھی الٹا ہوتا ہے کہ زندگی بھر کفر کی حالت میں ہے، اخیری لمحے میں ایمان قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب بعض صحابہ کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے لوگوں سے کہ بتاؤ ایسا کون بندہ ہے، ایسا کون آدمی ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنتی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیے۔
تو پھر وہ کہتے تھے اسیرم، ایک صحابی ہے ان کا نام ہے اسیرم، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک جہاد شروع ہونے والا تھا اور ایک آدمی آیا جو کافر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کچھ سوال کیا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں، کہا تیرے لیے جنت ہے، اس نے کلمہ پڑھا، وہاں میدان میں گیا اور فوراً شہید ہو گیا، ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ڈائریکٹ جنت میں، لیکن چونکہ آخری زندگی اچھی تھی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، ان کے ایک پڑوسی تھے پنڈت لالا جی، تو وہ زندگی بھر کفر کی حالت میں انہوں نے گزاری۔ حضرت نانوتوی نے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تو ان کو بہت اچھی حالت میں دیکھا، جو جنت کے باغات میں، تو یہاں کیسے، یہ تو ایمان والوں کے لیے ہیں، آپ تو کفر پر تھے، کہا میں زندگی بھر کفر پر تھا، لیکن مجھے تمہاری زندگی بہت اچھی لگتی تھی، تم جو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے، میں سب اپنے گھر سے دیکھتا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کے خوف سے میں مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میری زندگی کی آخری گھڑی آئی تب میں نے صرف دل میں کہا کہ اللہ میں قاسم نانوتوی کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں اسلام کیا ہے، لیکن مجھے وہ زندگی اچھی لگتی ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اس آخری گھڑی کی دل کی بات پر میرے لیے فیصلہ کر دیا گیا جنت کا، حالانکہ اس کے گھر والے نہیں معلوم، انہوں نے جلایا اس کو، گھر والوں کو نہیں معلوم کہ کیا حال ہے، لیکن آخری گھڑی کی حالت تو زندگی جیسی رہتی ہے نا، یہ زندگی بھر چکے ایک نیک آدمی کو اچھا سمجھتا رہا، اس لیے اللہ نے اس کی برکت سے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبرۃ بالخواتین، کہ خاتمے کا اعتبار ہے، آدمی زندگی کی آخری حالت میں جس گھڑی پر، اس لیے ہر بڑے سے بڑا بزرگ آخری حالت کے لیے بہت اللہ کے سامنے روتا ہے کہ کہیں بری حالت میں موت نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر پہلی صف میں نماز پڑھی اور آخری حالت میں ایسی حالت میں موت آئے کہ آدمی کفر کی حالت پر مرے۔ اور قرآن نے کہا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں ساری عبادتیں اور محنتیں بیکار گئی، وہ یوں سمجھتے تھے دنیا میں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ اچھا کام نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے یہ جو تبلیغ میں کہتے ہیں نا ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ تمہاری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اللہ بڑے آدمی، اللہ بڑے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑوں کے بڑے ہیں، وہ جب چاہیں معمولی سی خطا پر اگر چاہیں تو محروم کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی رحمت جوش میں آ جائیں تو معمولی سی بات پر اللہ تعالیٰ مغفرت کے بھی فیصلے فرما سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت اور رحمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور جو دعا نبیوں نے کی ہے وہ دعا اپنی فرض نماز کی دعاؤں کے بعد شامل کرنی چاہیے۔ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تو مجھے مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیکوں کے ساتھ مجھ کو لاحق فرما۔ یہ والحقنی بالصالحین ساتھ میں کیوں لگایا؟ نیکوں کے ساتھ مجھ کو، جب اسلام کی حالت میں آدمی کی وفات ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا، نیکوں کے ساتھ ہی رہے گا، پھر کیوں والحقنی بالصالحین لگایا؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے لگایا تاکہ یہ اشارہ ہو جائے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی حالت میں اپنی اللہ کی پسندیدہ حالت میں وفات پائے، اس کا آسان راستہ ہے اپنے آپ کو نیکوں کے ساتھ لگا دے، والحقنی بالصالحین، نیکوں کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو نیکوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی آخری حالت بھی ایمان پر فرمائیں گے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت پر وفات دے۔ اچھا، ایک حدیث میں منع آیا ہے کہ اپنی موت نہیں مانگنے کا، جبکہ اس میں تو حضرت یوسف علیہ السلام موت مانگ رہے ہیں، توفنی مسلما، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موت نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اسلام مانگ رہے ہیں، کہ اسلام کی حالت میں مجھ کو وفات۔ حدیث میں جو منع آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی مصیبت سے گھبرا کر بے صبری کرتے ہوئے اللہ سے یوں نہ کہے کہ اللہ مجھے اٹھا لے اس دنیا سے، بلکہ یوں کہے، اگر کہنا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کہنا ہو تو یوں کہے کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جس دن موت میرے لیے بہتر ہو مجھے موت عطا فرما۔ تو اسی لیے یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں منع ہے وہ اس حالت میں کہ آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے اور پھر یوں کہے کہ اللہ تو مجھ کو اٹھا لے،
اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، موت کے مانگنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن اچھی حالت میں موت آئے اس کی دعا کی جا سکتی ہے۔ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات عطا فرما اور آخرت میں نیکوں کے ساتھ مجھ کو لاحق فرما۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو وحی کے ذریعے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اور جب یوسف کے بھائیوں نے سازش کر کے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا اور ڈال بھی دیا، تب تو تم وہاں ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اس قصے کی شروعات ہوئی تھی مدینے کے یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور چیلنج یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل تو کنعان میں تھے، وہ مصر میں کیسے آ گئے؟ تو بنی اسرائیل کے کنعان سے مصر آنے کا پورا قصہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا، جس کی وجہ سے یہ سب وہاں پہنچے۔ یہ پورا قصہ قرآن کریم نے بیان کرنے کے بعد اب قرآن کہتا ہے کہ یہ جو آپ سنا رہے ہیں نا پورا یوسف کا قصہ، ایک ایک جز تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزیہ بیان فرما رہے ہیں، یہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ وحی کی برکت سے ہیں۔ آپ جب یہ قصہ یوسف کا ہوا تھا، جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو آپ یعنی اے نبی، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہاں نہیں تھے، وہ تو 2000 سال پہلے کا قصہ ہے، تب تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کو سارا قصہ معلوم ہے۔ اچھا، آپ نے کسی سے پڑھ رکھا ہوگا، تو آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی دنیا کا جو ظاہر علم ہے وہ تو نہیں تھا، اللہ نے براہ راست آپ کو علم کی دولت سے نوازا تھا، دنیا کے کسی مخلوق کے واسطے سے آپ نے علم نہیں لیا تھا، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہیں سے کسی سے سن کر بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ وہاں تھے، تو ظاہراً علم کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، اس کے باوجود ایسا بیان فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ کوئی حصہ نہیں چھوٹ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کس کی برکت سے ہے؟ ہم نے آپ پر وحی اتاری اور وحی کی برکت سے یہ جواب۔ تو گویا وہ جو مدینے کے یہود اور مکہ کے مشرک کہہ رہے تھے کہ اگر نبی ہو تو یوسف کا قصہ بتاؤ، وہ پورا قصہ سنا دیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ نبی جی آپ نے تو اس لیے یہ سارا قصہ سنایا کہ شاید آپ کا یہ قصہ سنا کر چیلنج پورا ہو گیا، ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے، ان کو ایمان لے آنا چاہیے، لیکن ہم آپ کو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہٹ دھرمی والا سوال تھا، ان کو مسلمان ہونا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ لوگ آئے۔ یہ تو ابو جہل والا تھا کہ وہ پتھر لے کر کنکریاں لے کر آتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاؤں گا، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے پتھر، تو وہ کہتا تھا محمد کا جادو پتھروں پہ بھی چل گیا۔ تو یہ ہٹ دھرمی والا سوال ہے، یہ لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تسلی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں یہ لوگ یہ قصہ سن کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنے جی کو جلائیے گا مت ان کے پیچھے، اپنے آپ کو کھپائیے گا مت، اتنا غم مت کیجیے گا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، ہم پہلے سے آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور تمہارا دل کتنا ہی چاہے پھر بھی دنیا میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، حالانکہ تم اس قرآن کی تبلیغ پر ان دنیا کے لوگوں سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے بدلے میں ان کا مال، ان کی دنیا چاہتے تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے تھے مکے کے مشرک کہ ہمیں پیسہ دینا پڑے گا، ہمیں اپنا مال دینا پڑے گا، تو یہ بات تو تھی نہیں، بلکہ انہوں نے تو مال کی پیشکش کی تھی، حضور کے سامنے آفر کی تھی کہ اگر دعوت نہ دو، آپ دعوت کا کام چھوڑ دو اگر آپ، تو ہم آپ کو آپ جتنا پیسہ کہیں گے وہ دیں گے، آپ کو جو عہدہ چاہیے وہ دیں گے، آپ کو جس مکے کی جس حسین لڑکی سے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں وہ ساری چیزیں، ساری آفر انہوں نے سامنے رکھی تھی۔ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ نے ان سے کوئی اجر اور کوئی چیز بدلے کی مانگی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو تمام عالم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن کس کاہے کے لیے ہے؟
تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصباز جو بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو صرف عربوں کے لیے اترا تھا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن جہانوں کے لیے ہے۔ یہ عربوں کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، ان پر اتارا گیا، وہ اس کے پہلے مخاطب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف ان کے لیے آیا ہے، قرآن ساری دنیا کے لیے آیا ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے قرآن نصیحت کا ذریعہ ہے، اور نصیحت کی اس میں باتیں ہیں۔ اس میں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، قرآن نے پہلے سے کہہ دیا کہ نبی جی آپ کتنا بھی چاہیں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت چھوڑ دی؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک نوجوان کے پیچھے 2 دن محنت کی، وہ نہیں آیا تو تیسرے دن وہ رہبر خود کہہ دیتا ہے کہ یہ گھر میں ملاقات، یہ بھائی نہیں آتے، آگے والے گھر میں چلو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہو اور بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں لائیں گے ایمان، آپ ان کے پیچھے مت روئیے، لیکن پھر بھی آپ نے ایک ایک فرد پر اپنی زندگی کے آخری گھڑی تک محنت کی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی کو دعوت کے کام میں مایوس، کسی بھی نیک کام کے پھیلانے میں کرنے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ہم جب تک جو خاندان کے بڑے ہیں یا گاؤں کے بڑے ہیں وہ جب تک چاہیں، جب تک اجازت مل سکتی ہے تب تک ان کو سمجھاتے رہیں۔ بیٹا نافرمان ہے تو باپ اس کو سمجھاتا رہے، یہ نہ سوچے، نا امید نہ ہو جائے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری گھڑی تک محنت کرتے رہے، آپ مایوس نہیں ہوئے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے ان مکے والوں اور دوسرے انسانوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ ان نشانیوں سے منہ پھرا کر جاتے ہیں۔ اگر ان کو ایمان لانا ہوتا نا تو قصہ یوسف بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ مکے کی پہاڑیاں دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سفر پہ جاتے ہیں، قوم لوط، قوم عمود اور ان سب کی یہ لوگ حالات دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان حالات کو دیکھ کر کبھی یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ جو پوچھ رہے نا یہ صرف ہٹ دھرمی والا سوال ہے، یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو اللہ کی نشانیاں کائنات میں اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے۔ حقیقت میں یہ مسلمان ہونا ہی نہیں چاہتے۔ وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان مکے کے کافر میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانتے ہیں کہ شرک بھی کرتے ہیں۔ یعنی مکے کے کافر اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کرتے تھے، اسی لیے قرآن نے 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں 5-6 آیتیں ذکر کیے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ الہ مع اللہ، وہ 20ویں پارے میں۔ ایک اور جگہ پر 19ویں پارے میں یا 18ویں پارے میں سورہ نور کے آس پاس یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ اگر تم پوچھو کہ یہ کس نے کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو سب چیزوں کے جواب میں وہ اللہ کہتے تھے۔ مسئلہ کہاں آ کر اٹکتا تھا؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو جوڑ دیتے تھے، اللہ کے ساتھ وہ کہتے تھے لات بھی ہیں، منات بھی ہیں، عزا بھی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا کی معلوم انسانی تاریخ میں اکثر لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آپ ہندوؤں کو بھی دیکھو، ابھی الیکشن کے نتیجہ ہے، ان میں کہ ہر ایک کی زبان پر تھا بھگوان کی کرپا ہے، پھر ہم کیوں کافر کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ ساتھ میں اوروں کو ملا دیتے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ یوں کہتے ہیں تعلیم کی دیوی سرسوتی ہے اور دولت فلانا دے گا اور بلا کی دیوی فلانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو دوسروں کو اللہ کے ساتھ وہ شریک کہتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اللہ اپنی ذات اور صفات دونوں میں ایک ہیں۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے تھے، ان سے کہتے تھے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہو تو پھر یہ بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔
یہی بات ہمارے بھائیوں سے پوچھو، مسلمان بھائیوں سے کہ قبر پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ بزرگ جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، اور وہ حالانکہ جس اللہ سے سفارش کریں گے اسی اللہ نے منع کیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افامنوا ان تأتیهم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیهم الساعۃ بغتۃ وهم لا يشعرون۔ کیا بھلا ان نافرمانوں کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی آفت آ کر ان کو ڈھانک لے، یا ان کو خبر بھی نہ ہو، اس طرح اچانک ان پر قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں مکے کے مشرکوں کو کہ دیکھو تم نے چیلنج کیا تھا کہ قصہ ہی یوسف بتا دیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، اب بھی مسلمان نہیں ہو رہے ہو، کیا ڈرتے نہیں ہو اللہ کے عذاب سے؟ ایک دن جب اللہ کا عذاب آئے گا یا جب قیامت آئے گی تب تم کو تمہاری ان نافرمانیوں کا مزہ ہم چکھوائیں گے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، دیکھو مضمون بدل دیا، کافروں کو دھمکا رہے تھے اور اس کے بعد فوراً اللہ فرما رہے کہہ دیجئے نبی هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسالت بھی بیان کر دی اور توحید بھی بیان کر دی۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اسی لیے ابھی ہم پچھلے ہفتے ایک جگہ گئے تھے سورت میں، وہاں شکیل بن حنیف کے سلسلے میں کوئی پروگرام تھا، تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے صاحبزادے مفتی اسد صاحب مد ظلہ علی تشریف لائے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی غلط باطل جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بلائے، اپنی ذات کی طرف بلائے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے قل ہذہ سبیلی، کس کی زبانی کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کی زبانی اللہ کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اور میں اپنی ذات کی طرف کہ میرے سامنے جھکو، جیسے باطل فرقوں کے لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، کہ نہیں ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اور میں تمہیں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور کیسے دعوت دیتا ہوں؟ تذبذب کے ساتھ نہیں، ڈاواڈول کے ساتھ نہیں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ یہیں سے وہ تبلیغ میں جو علماء فرماتے ہیں نا کہ دعوت پوری بصیرت کے ساتھ دو، وہ یہیں سے انہوں نے نکالا ہے کہ اپنی جس چیز کی وہ دعوت دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، گلی گلی جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، تو اس کا یقین دل میں بٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو بڑے بڑے بزرگان دین ہوتے ہیں وہ ان کی بات میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت لچھے دار تقریریں اور بہت اونچی اردو بولتے ہوں اور بہت مجمع کو رلاتے ہو، ایسا نہیں، ایک ایک جملہ بولنے کے بعد بہت دیر تک خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ مجمع بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بات کہتے ہیں اس پر انہیں بصیرت حاصل ہے، اس پر انہیں یقین حاصل ہے۔ یہ جو جماعت میں نکلنا ہوتا ہے، بزرگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، مدرسوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، یہ سارے کام صرف اس لیے ہیں تاکہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے جو وعدے اور وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس پر ہمیں یقین آ جائے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں۔ اسی سے نکالا ہے کہ دعوت کا کام اس امت کا بھی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، ویسے ومن اتبعنی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی دعوت دیں گے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور میں بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم نے تم سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی ہوتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی الا رجالا، کہ آج تک جتنے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کا منصب عطا فرمایا ہے، نبی بنایا ہے، علماء کا متفق علیہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے، نبی جتنے بھی ہوں گے وہ مرد ہوں گے۔ حضرت آسیہ، حضرت مریم،
اور حضرت فاطمہ اور بڑی بڑی جو اللہ کی نیک بندیاں اس دنیا میں گزری ہے وہ اللہ کی بہت مقرب رہی ہے اور بڑی اللہ کی نزدیکی ان کو حاصل رہی ہے، لیکن نبوت اور پیغمبری کا منصب کسی عورت کو آج تک دیا نہیں گیا ہے اور نہ آئندہ۔ اب تو آئندہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ تو الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے اکثر کہ جن بستی والوں کی طرف نبی بھیجا وہ انہی بستی والوں میں سے چنا۔ عربوں کی طرف نبی بھیجنا تھا تو اللہ نے عربوں میں سے ہی نبی اٹھایا، بنی اسرائیل کی طرف جب نبی بھیجنے کی بات آئی تو بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی اٹھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بستی والوں کے اصلاح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس بستی کے اہل علم کی ہے، اور بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بستی کے علماء اور نیک لوگوں کی صحبت رکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے آج کل فیشن ہے، اگر ابھی اعلان کر دیا جائے کہ بستی کے فلانے عالم کا بیان ہوگا تو 8 آدمی آئیں گے، 10 آدمی، اور اگر کہہ دیا جائے کہ باہر سے مول صاحب آنے والے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بستی والوں سے جتنے بھی نبی بھیجے گئے وہ باہر سے نہیں بھیجے گئے اس قوم کے لیے، انہی میں سے وہ بندہ اٹھایا گیا تاکہ، اور اس کی بھی اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ انہی میں سے وہ بندہ کیوں اٹھایا گیا۔ اور الا رجالن کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ یہ مکے کے مشرکوں کا کہنا یہ تھا کہ تم تو ہمارے ساتھ بازار میں چلتے ہو، ہمارے ساتھ کھاتے ہو اور پیتے ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہو کہ میں نبی ہوں۔ نبی ہو تو کوئی الگ چیز ہونی چاہیے، یعنی وہ یہ کہتے تھے نبی یعنی فرشتہ جو کھاوے بھی نہیں پیوے بھی نہیں، تو اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کھاتا پیتا بھی ہے، ہمارے ساتھ بازار میں گھومتا بھی ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، پھر کہتا ہے میں نبی ہوں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو قرآن نے کہا کہ ہاں تبھی تو لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دے تو لوگ کہیں گے کہ تم تو فرشتہ ہو، تمہارے دل میں تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تم تو وہ آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا ہے۔ نمونہ وہی بن سکتا ہے جو تمہارے درمیان میں سے اٹھے اور کہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، دیکھو زندگی ایسی گزارو جیسے میں گزار رہا ہوں، تو ہی تو وہ نمونہ بن سکتا ہے۔ اگر فرشتہ انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا جائے تو فرشتوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، انسانوں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ انسان کہے گا کہ ہم کو بھی فرشتہ بنا دو، ہم بھی ان کی اتباع کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے اس دنیا میں جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سب انسانوں میں سے ہی بھیجے، اور انسانوں میں سے بھی مرد حضرات کو نبی بنایا گیا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا بھلا ان کافر لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلی قوموں کا برا انجام کیسا ہوا۔ یہ مکے کے مشرک تھے نا، یہ تجارت کے لیے شام اور یمن کی طرف جاتے تھے، ان کے راستے میں وہ بستیاں پڑتی تھی جن قوم سمود کی بستیاں پڑتی تھی، حضرت نے فضائل میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سمود کی بستیاں ان کے راستے میں پڑتی تھی، اور وہاں اب بھی آج کی تاریخ میں بھی عذاب کے نشانات موجود ہیں کہ اللہ نے ان پر کیسا عذاب نازل فرمایا۔ تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم ہر سال سفر کر کے شام اور یمن جاتے ہو، ہر سال ان تباہ شدہ اور اللہ کی عذاب کردہ قوموں کو دیکھتے ہو، پھر بھی سدھرتے نہیں ہو، پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے ہو۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا بھلا ان کافر لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلی قوموں کا برا انجام کیسا ہوا۔ جنہوں نے تقوی اپنایا ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اپنایا، یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہے، نیکی اور اطاعت والی زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں بہت بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور گمان کرنے لگے کہ وہ جھٹلائے گئے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بار بار عذاب کی دھمکی دی، تو وہ کافر کہتے تھے کہ لاؤ نا تمہارا عذاب کدھر ہے، کہاں ہے تمہارا عذاب، ہم کو دکھاؤ۔ تو کبھی کبھی رسول کے دل میں ظاہری طور پر یہ آتا تھا کہ شاید اللہ نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے اس عذاب کے وقت کو متعین کرنے میں ہم سے چوک ہو گئی، ہم یوں سمجھے کہ وہ عذاب ابھی آئے گا لیکن ابھی دیر ہے، ابھی اللہ کی طرف سے اور مہلت دی جا رہی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں اور قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے عمرے میں، وہاں تو مکے میں صلح حدیبیہ کے موقع سے لوگوں نے راستہ، وہ خواب پورا ہوا اس کے بعد والے سال جسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں، وہ قضا والا سال، عمرے کی جس میں قضا کی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، لیکن وہ خواب کب پورا ہوگا یہ آپ کو بتایا نہیں گیا تھا۔ آپ جب حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تو بتایا گیا کہ ابھی واپس جاؤ، اگلے سال آپ کا یہ خواب پورا ہوگا۔ تو ایسا انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو دھمکاتے ہیں، قوم سامنے سے بڑھ کر سینہ تان کر ان کے پاس آتی ہے، کہا کہ وہ عذاب لاؤ کہاں ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ عنقریب آنے والا ہے، لیکن وہ جب دیر ہو جاتی تھی تو وہ مذاق کرتے تھے اور وہ نبی کا ٹھٹا اڑاتے تھے۔ تو اس وقت نبی کے دل میں آتا تھا کہ ابھی اللہ نے ان کو اور مہلت دی ہے، ابھی ان کے عذاب کا وقت نہیں آیا۔ لیکن جب رسول مایوس ہو جاتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ کب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، جاءہم نصرنا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری مدد نبی کے ساتھ آتی تھی، فنجی من نشاء، اور پھر ہم نے جن کو چاہا عذاب سے بچا لیا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور گنہگاروں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی جو مجرم ہیں وہ اللہ کا عذاب سے چھوٹ کر کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، پکی بات یہ ہے کہ ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا قصہ اور جتنے قصے بیان کیے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ سیکھنے سمجھنے اور عبرت پکڑنے کی کتاب ہے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں اور ایسے ایسے احوال ان کے سامنے پیش آئے، لیکن اللہ نے ان کا آخر میں انجام کیا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جن بھائیوں نے آپ پر حسد کر کے آپ کو مارنا چاہا، سارے احوال پیدا کر دیے مارنے کے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی یوسف کی موت کا وقت نہیں آیا، تو اللہ نے کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کی حکومت تک پہنچایا۔ تو یہ ساری عبرت کی باتیں ہیں، عبرت لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ قرآن کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ قرآن کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو قرآن سے عبرت کا سامان حاصل کرے، جو دنیا میں پڑھا لکھا ہو، مہذب ہو، دانشور ہو، مفکر کہلاتا وہ نہیں۔ قرآن کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو قرآن سے عبرت کا سامان حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے اس آخری آیت میں قرآن کی 5 صفات بیان کی۔ ما کان حدیثا یفترا، کہ قرآن من گھڑت یعنی بنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے جو کسی نے اپنے دماغ سے گھڑ لی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر کوئی آدمی آیا اور قرآن کو کہہ دے کہ یہ قرآن، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ وحی اتاری گئی۔ بہت اس زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد اپنی طرف سے کہتے ہیں، تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ اچھا اگر اپنی طرف سے کہتے ہیں تو ایک قرآن مکمل آپ قرآن کے جواب میں لے آؤ، وہ نہیں لا پائے۔ پھر قرآن نے کہا کہ اچھا ایک سورت لے آؤ، وہ نہیں لا پائے۔ قرآن نے کہا کہ اچھا تم 10 آیت تو لے آؤ، وہ بھی نہیں لا پائے۔ قرآن نے آخری میں چیلنج کیا کہ ایک آیت تو قرآن کے مقابلے میں بنا کر دکھا دو۔ آج تک قرآن کا یہ چیلنج، آج بھی لوگ انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں سورت بنائی، لیکن وہ خالی کہنے کی باتیں ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں مکے کے کافروں کا عربی کلام، وہ تو بہت، ان کا 7 سال کا بچہ شعر کہتا تھا، اتنا زیادہ عربی فصیح و بلیغ تھا، وہ لوگ نہیں لا پائے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام ہے متنبی، اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا اور عربی کا بڑا شاعر گزرا ہے۔ اس نے ایک زمانے میں یہ دعویٰ کیا کہ چلو میں قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام بناتا ہوں، اور 2 مہینے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو ایک گھر میں بند کر دیا، لکھنے کا سامان، کاغذ وغیرہ، قلم جو بھی جتنا تھا وہ اس کو دیا گیا، صرف کھانے کے لیے
اور اپنی بشری ضرورت پورے کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا تھا، باقی گھر سے باہر ہی نہیں. 6 مہینے تک وہ گھر میں وہ لکھتا تھا پڑھتا تھا، لکھتا تھا پڑھتا تھا. 6 مہینے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا حصہ لے کر نکلا کہ ہاں یہ قرآن کی ٹکر کا کلام ہے. وہ باہر نکلا گھر سے، چپل پہن کر وہ جیسے ہی باہر نکلا، ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں مکتب کی ایک چھوٹی سی بچی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی تھی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء. اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اس کا منظر اللہ نے کھینچا ہے. اس نے جب یہ آیت سنی، چونکہ وہ عربی آدمی تھا نا، اس میں وہ کلام کی طاقت کتنی ہے، اس میں وزن کتنا ہے، اس میں حرارت کتنی ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ کلام کتنا عمدہ ہے. تو اس کے قدم وہی رک گئے. بچی نے آیت پوری کی اور اس نے وہ پورا اپنا جو لکھا تھا قرآن کے مقابلے میں اس کو پھاڑ پھوڑ کر پھینک دیا. کہا پورے میرے کلام کو قرآن کی ایک آیت کھا گئی، میں کہاں سے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں. تو یہ قرآن کسی آدمی کا، کسی مخلوق کا گھڑا ہوا نہیں ہے، ورنہ 1400 سال ہو گئے، کوئی تو مقابلے میں اس کے آتا. ما کان حدیثا یفترا. ایک تو یہ قرآن نے بیان کیا، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ اس قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی یہ قرآن ان کی تصدیق ہے. قرآن اگلی باتوں کی یہ بھی قرآن کی ایک خصوصیت ہے. ورنہ آپ دیکھو سائنس میں ہر نیا آنے والا بندہ پہلوں کے نظریات کو رد کرتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ میں جاؤ آپ، جو نیا بندہ جو تھوڑا بہت اچھا کرے گا وہ پہلے اچھا بعد میں کرے گا، پہلے اپنے سے اگلے لوگوں کی تردید کرے گا کہ وہ سب جھوٹے تھے، وہ سب غلط. ہماری سیاست میں دیکھ لو، سیاست پوری نہیں ہوتی جب تک کوئی سیاسی بندہ یوں نہ کہے کہ میرے سے پہلے والے نے یہ نہیں کیا اور یہ ایسے تھے ویسے تھے. بلکہ ہماری آج کی سیاست تو ٹکی ہوئی ہے نہرو کو گالی دینے پر. تو کسی بھی فیلڈ میں جائیں بات یہی ہوتی ہے کہ اگلوں کی تردید. قرآن اس کے برعکس کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں اتاری وہ سب سچ ہیں. ہاں لوگوں نے اس میں رد و بدل کر کے رکھ دیا، لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے باتیں ملا دی، بلکہ باقی اللہ نے تو آسمان سے کتابیں اتاری وہ سب سچی ہے. تو قرآن اگلی کتابوں کی، اگلی آسمانی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور قرآن کے میں دین کے متعلق ضروری ہر بات کی تفصیل موجود ہے. دین کے متعلق جتنی ضروری باتیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے، اور اسی قرآن کی تشریح حدیث میں بیان فرما دی ہے. 3 باتیں. چوتھی بات اللہ نے قرآن کے متعلق فرمائی وَهُدًى، کہ قرآن ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور 5ویں بات فرمائی رحمت ہے. ہدایت کتنی بڑی چیز ہے؟ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کے باوجود بھی ہدایت کی دولت نہ پا سکے. ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر ایمان والے کو 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم منگوایا جاتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ہدایت نہ ہو تو آدمی سب کچھ کر کے بھی ناکام رہتا ہے، اور اگر ہدایت ہو تو پھر آدمی کچھ نہ بھی کرے تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، لیکن ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. تو قرآن کیا ہے؟ سرچشمہ ہدایت ہے. یہاں سے ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے ورحمتاً، اور رحمت بھی ملتی ہے. آدمی یہ قرآن گائیڈ بک ہے. آدمی کہیں جاتا ہے، اگر رستہ معلوم نہ ہو تو 25 لوگوں سے پوچھتا ہے اور آپس میں بات بھی کرتے ہیں. بھٹکنے سے 2 بار پوچھنا اچھا ہے. 25 لوگوں سے پوچھتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں گائیڈ بک ہوں، میرے اندر ہدایت ہے. تو ہم اپنی زندگی کے مسائل قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دنیا کی زندگی میں تو بہت عقل مند بنے پھرتے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے، جب ہدایت اور رحمت لینے کی بات آتی ہے، تو جس چیز کو اللہ نے ہدایت اور رحمت کہا ہے اس کو ہم پوچھتے نہیں ہیں. صرف مسلمان رمضان قرآن کھولتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے. تو اس ہدایت اور رحمت سے سال بھر فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ صرف رمضان کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ قرآن صرف رمضان کی کتاب ہے، باقی 11 مہینے اسے رکھ دو، بلکہ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن ایمان والے لوگوں کے لیے
ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ہم خود اس سے دور بھاگے ہوئے ہیں، اس لیے ہدایت نہیں ملتی، اس لیے آدمی کو رحمت نہیں ملتی۔ تو قرآن سے قریب ہونا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے، اپنے محلوں میں اپنی مسجدوں میں قرآن سمجھنے کی کہ آخر میں 25 سال سے 30 سال سے 40 سال سے میں روز نماز میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، کبھی تو پوچھوں میں مولوی صاحب سے جا کر کہ کیا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کیا بات کر رہا ہوں نماز میں اپنے پروردگار سے؟ ہر سال رمضان میں تراویح پڑھتا ہوں، رمضان میں قرآن میں کیا پڑھا جاتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ آدمی ایک انگریزی کا میسیج آ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ نہیں، نارمل میسیج آ جاتا ہے، تو بھی آدمی کو اگر نہیں آتا ہے تو سب کو دکھاتے پھرتا ہے کہ بھائی کیا مطلب ہے، کیا کیا اس میں آیا ہے۔ اور اللہ نے یہ کلام ہماری ہدایت اور رحمت کے لیے اتارا ہے، تو آدمی یہ کہتا ہے کہ عربی ہے جناب، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ جو زبان سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے تو آدمی بار بار کوشش کرتا ہے، تو کیوں نہیں اس کے لیے کوشش کی جائے کہ کسی عربی جاننے والے کے پاس رہا جائے اور اس سے یا کچھ نہیں کوئی میسر نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھ کر کوئی قرآن کا ترجمہ مختصر کشف والا، رمضان کا موقع آ رہا ہے تو جیسے ہم تلاوت کا اپنا معمول بناتے ہیں کہ میں اتنی تلاوت کروں گا روزانہ، ویسے یہ معمول بنانا چاہیے کہ میں روزانہ، ہمیں اردو نہیں آتا تو انگریزی میں بھی ترجمے ہیں، ہندی میں ہے، ہر زبان میں قرآن کے ترجمے ہیں، میں روزانہ اس کا آدھا صفحہ پڑھوں گا، ایک صفحہ پڑھوں گا، تو کیوں نہیں ہم اپنی زندگی کی کوئی مقدار طے کرتے ہیں کہ اس حالت میں اگر موت آ جائے تو کم از کم یہ کہنے کو تو منہ ہمارا باقی رہے اللہ کے سامنے کہ قرآن سے ہدایت لیتے ہوئے ہماری اس حالت میں موت آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن جو سرچشمہ ہدایت اور رحمت ہے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی مرضیات پر چل کر تیری نامرضیات پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسے اپنانے اور جاری کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی ہدایت اور رحمت سے اللہ ہمارے سینوں کو مالا مال فرما، ہماری نسلوں کو اے اللہ مالا مال فرما، اللہ ہمارے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے اور اعمال سے منور فرما، اللہ ہمارے گھروں کو قرآن پاک سے آباد فرما، اللہ قرآن کی رحمت اور ہدایت سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی رحمت اور ہدایت سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجلس میں جتنی اچھی باتیں آئی ہیں اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بھول چوک ہو گئی ہو اللہ اپنی شان رحمت سے اسے معاف فرما، اللہ اس سلسلے کو بے حد قبول فرما، اے اللہ اس سے بستی والوں کو نفع پہنچا، اے اللہ ہم سب کی اپنی ذات کو نفع پہنچا، اللہ یہاں بیٹھنے والے تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ جو یہاں اس مجلس میں بیٹھے انہیں بھی قبول فرما، جنہوں نے بیٹھنے کے ارادے کیے انہیں بھی قبول فرما، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ انہیں بھی قبول فرما، اللہ اس پوری بستی کو قرآنی انوار و برکات سے منور اور مالا مال فرما، اللہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس مہینے کی پہلے سے تیاری
تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے کو اللہ ہماری زندگی میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ فرما۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ جیسے اب تک کے رمضان آئے اور غفلت کے ساتھ گزر گئے، اے اللہ یہ رمضان بھی غفلت کے ساتھ گزر جائے۔ اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس رمضان کو ایسے وصولنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے نیک بندے رمضان کو وصول کرتے ہیں۔ اللہ تمام برائیوں اور گناہوں سے اللہ رمضان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد موت تک کے آنے والی زندگی میں اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ کلمے والی اور تیری پسندیدگی والی موت عطا فرما۔ اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہوں اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے واجب الادا حقوق میں سے کوئی حق ہم پر نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ اسی حالت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اللہ نماز کا خشوع و خضوع عطا فرما۔ اللہ نماز کے ذریعے سے ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کو آباد اور منور فرما۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا